خدا کی قسم یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کفر کو جو اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں یا تلوار کے زور سے اسلام کو حاصل کیا گیا، اس کو بلندی ملی ہے، جو یہ کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں، چیلنج ہے میرا خدا کی قسم، میرے محبوب نے، محمد مصطفیٰ نے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں اپنی زندگی میں لڑی ہیں وہ تمام کی تمام جنگیں آپ نے اپنا دفاع کرتے ہوئے لڑی ہیں، شوق کے ساتھ جنگ کو سینے سے لگا کر کے پہلے کسی قوم پر جا کے حملہ نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسلام دشمن ممالک اور جتنی بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، اس کائنات کے خطے پر جہاں بھی دہشت گردی ہو اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ آج الحمدللہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کے اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کیا اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے چھوٹی سی تعریف، میں کوئی بہت بڑا تجزیہ نگار نہیں ہوں، لیکن دہشت گردی کی مختصر سی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے مذموم مقاصد کو، ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دہشت، خوف و ہراس پیدا کرنا، کبھی تو یہ زبان سے، افواہوں سے ہے، اور کبھی یہ ہتھیار سے ہے۔ جو وہ ماحول پیدا ہوتا ہے اس ماحول کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں میری اس تعریف سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن جو میں نے سمجھا کھلے دل سے بیان کر دیا۔ کیا کبھی اسلام نے اپنی سربلندی کے لیے، کیا کبھی اسلام نے اپنے نفاذ کے لیے ایسا رستہ اختیار کیا ہے کہ جس راستے میں دہشت گردی ہو جائے، عوام الناس میں خوف و ہراس پیدا ہو جائے، یا پھر پیدا کیا گیا ہو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو جب ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، جب ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو دیکھتے ہیں، جب ہم قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ کبھی بھی تاریخ اسلام میں نہ اسلام نے دہشت گردی سکھائی ہے، نہ اسلام نے دہشت گردی کی ہے، بلکہ اسلام کا جو لفظی معنی ہے نا، مطلب ہی ہے اس کا امن و سلامتی۔ ہم مسلمز جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمارا تحیہ، ہمارا تحفہ جو ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور پھر جواب میں بھی سلام ملتا ہے۔ یہ اسلام دشمن جتنی طاقتیں ہیں اس زمین کے، جس خطے پر بھی جس کسی کے پروپیگنڈے سے دہشت گردی ہوتی ہے اسے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہے؟ انشاءاللہ اس طرح کی تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو اس وقت جس کے کانٹیکس میں، جس کے جناب عوض میں ہمیں یہ جنگ ملی ہے، جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پھر افواج پاکستان کو جنگ کرنا پڑی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری فوج نے پہلے امن کا پیغام دیا ہے، پہلے انتظار کیا ہے کہ دشمن کس طرح کی سازش کرتا ہے، پہلے اس بات کا ویٹ کیا ہے کہ دشمن کی طرف سے ریئیکشن کیا ملتا ہے، پھر اس ریئیکشن کے مقابلے میں جو ایکشن کیا ہے خدا نے اس میں بہترین کامیابی عطا فرمائی ہے، اور پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے جو افواج پاکستان نے الحمدللہ، جو ہماری ایئر فورس نے الحمدللہ کام کیا ہے، وہ اس کی تعریف جو ہے خدا کی تعریف ہے، یہ ساری قوتیں خدا کی دی ہوئی ہیں، لیکن اس کی اس وقت ساری دنیا کے سامنے ہے الحمدللہ۔ دشمن بھی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کے حوالہ سے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، دین ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاک پیغمبر پرافٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے صفاتی ناموں میں سے، بہت سارے القابات میں سے، بہت ساری صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، ایک لقب یہ ہے، ایک ہدف یہ ہے کہ آپ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور اس پوری کائنات کو خدا کی رحمت کے سائے کے نیچے لے کے آنا ہے، اور وہ خدا کی رحمت کا سایہ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر تعلیمات دیکھی جائیں، میں قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی جنگ کے دنوں میں کوئی بھی خبر آئے تمہارے پاس، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اے میرے پیغمبر، جب جنگی حالات ہوں اور دشمن کا خطرہ ہو، آپ کے پاس کوئی خبر آ جائے، وہ چاہے خبر امن کی ہو
سلامتی کی ہو یا پھر وہ جنگ کی ہو، خوف کی ہو، تو آپ نے تحقیق کیے بغیر، آپ نے اس کا معائنہ کیے بغیر، آپ نے اس کی تصدیق کیے، تحقیق کیے بغیر، معلومات لیے بغیر حملہ نہیں کرنا۔ کیوں کہ جب آپ بغیر تحقیق کے حملہ کریں گے تو وہ لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے جو اس کے حقدار نہیں ہیں، تو پھر دنیا یہ اپنی زبان سے کہے گی کہ اسلام جو ہے یہ دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، دہشت گردی جو مذہب ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی حالات میں جب کسی قوم پر جنگ کرتے، پہلے نہیں کرتے، خدا کی قسم یہ میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کفر کو جو اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں یا تلوار کے زور سے اسلام کو حاصل کیا گیا، اس کو بلندی ملی ہے، جو یہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، چیلنج ہے میرا خدا کی قسم، میرے محبوب نے، محمد مصطفیٰ نے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں اپنی زندگی میں لڑی ہیں، وہ تمام کی تمام جنگیں آپ نے اپنا دفاع کرتے ہوئے لڑی ہیں، شوق کے ساتھ جنگ کو سینے سے لگا کر کے پہلے کسی قوم پر جا کے حملہ نہیں کیا۔ بدر کی جنگ ہو، میں ایک کی تاریخ بیان نہیں کر سکتا مختصر ویڈیو میں، بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، ہر جنگ اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے محبوب پر مسلط کی گئی ہے، اور تو پھر لڑی ہے۔ اللہ کی قسم بات اصل میں یہ ہے کہ جب اسلام جو ہے یہ امن چاہتا ہے، یہ پیس چاہتا ہے، اسلام جنگ نہیں چاہتا، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر خدا کا پیغام یہ ہے اور تعلیمات یہ ہے کہ پھر میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، پھر شیر دل سینہ چوڑا کر کے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے، بنیان مرصوص بن کے پھر جنگ کے میدان میں ٹکے رہنا ہے۔ پھر بھاگنے والے، جنگ چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کے لیے پھر کوئی امن اور خیر کا پیغام نہیں ہے دین اسلام کی تعلیمات میں۔ سنیں، میں بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے کہ جب جنگ کی حالت ہو، زخمیوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، آگے سامنے سے جو جناب فرار ہو جائے اس کے پیچھا کر کے اسے قتل نہیں کرنا، جو عین جنگ کے موقع پر بھی تم پر سلام کہہ دے، مسلمان ہونے کا اعلان کر دے، اسے کچھ نہیں کہنا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ڈر کے مارے ہوئے اسلام کو قبول کیا ہے، کچھ نہیں کہنا۔ امن کا جس بستی اور کالونی میں اذان ہو رہی ہو اس پر حملہ نہیں کرنا۔ کیا یہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی دیکھیں، اسلام کو پڑھنا ہے نا، اسلام کو سمجھنا ہے، تو قرآن، احادیث، اہل بیت کی تعلیمات سے، صحابہ کی تعلیمات سے جو آپ کو ملے گا وہ اسلام ہے۔ تو مسلمان کو دیکھ کر کے، ایک فرد کو دیکھ کر کے، ایک قوم کو دیکھ کر کے کبھی اسلام نہیں پرکھا جاتا۔ جس بھی ریلیجن، جس بھی مذہب کو آپ پڑھنا چاہیں تو مذہب کے ماننے والوں کو دیکھ کر کے آپ مذہب کو جناب تلاش کریں گے؟ نہیں، آپ اس مذہب کی جو الہامی بکس ہیں، کتابیں ہیں، جو اس مذہب کا لٹریچر ہے، آپ اسے پڑھیں گے۔ تو اسی طرح دین اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کسے دیکھیں گے؟ قرآن مقدس کو دیکھیں گے۔ قرآن امن کا پیغام دیتا ہے، اور نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت علیہم السلام جو امن، جو پیس اس کائنات میں انہوں نے رکھا ہے، وہ ہے اصل اسلام۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دنیا کفر جو ہر بات پر اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتی ہے، اللہ ان سب کو جو اسلاموفوبیا میں ملوث ہے، انہیں اپنی سازشوں میں اللہ ناکام فرمائے۔ اور سب سے آخری دعا ہے اللہ اسلام ملک پاکستان کی خیر کرے، مجھے اور آپ کو اللہ صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔